नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बक़रा आयत नंबर 23 के हवाले से हम क़ुरआन की एजाज़ी हैसियत के हवाले से हम देख रहे थे। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि क़ुरआन के कुछ इम्तियाज़ी पहलू हैं और उलमा और मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बहुत से दलाइल जो हैं मुहैया किए हैं। तो उन दलाइल को हम देखें और फिर हम देखते हैं कि क़ुरआन किस एतबार से एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और क़यामत तक इसकी ये एजाज़ी हैसियत जो है वो बरकरार रहेगी। आप देखिए कि इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले अंबिया को जितने भी मौजज़ात दिए गए थे वो सब वक्ती और आर्ज़ी थे। किसी ने देखे और किसी ने सिर्फ सुने थे, मगर क़ुरआन सुबहान अल्लाह ऐसा मौजज़ा है कि इसको सब देख सकते हैं और उस वक्त से लेकर ता क़यामत, यानी आज भी हर कोई इसको देख रहा है और ता क़यामत जितने भी लोग आएंगे वो इसको देखते ही रहेंगे। इस लिहाज से ये एक ज़िंदा और जावेद और दायमी एक मौजज़ा है। तो ये क़ुरआन का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ी पहलू है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि इसकी एजाज़ी हैसियत जो है सिर्फ़ यही नहीं है कि उस दौर के फ़ुसहा और बुलगा जो हैं इसकी नज़ीर पेश करने से कासिर रह गए थे, बल्कि आज तक इसकी ज़बान जो है एक अदबी ज़बान की हैसियत से तस्लीम की जाती है। और आप देखें कि इसकी अरबी ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है कि आज तकरीबन 1450 साल गुज़रने के बावजूद ये ज़बान जो है पुरानी ज़बान नहीं हुई और आज भी जो है बहुत ये महफूज भी है और बेहतरीन ज़बान है जिसको समझना जो है हर एक के लिए बहुत जो है वो आसान होता है। तो ये भी एक इम्तियाज़ी पहलू इसका है। और फिर इसका तीसरा पहलू ये है कि ये उस हस्ती की ज़बान से अदा हुई जो फ़साहत व बलागत से कोई शनासाई नहीं थी, यानी वो तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आपकी ज़बान जो है वो आम लोगों जैसी ही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले इबादत गुजारी से तो आपको ज़रूर ही दिलचस्पी थी और आप इबादत के लिए जाया भी करते थे गारे हिरा में, लेकिन जो अरबी ज़बान से आप कतई नाआशना थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी ऐसे यानी शेर नहीं कहे और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत जो है खूबसूरत दलील है। फिर आप देखें कि इसमें ये चीज़ जो है कि कुरान की हिकमत नज़री जो है अगर इसके हवाले से हम देखें तो इसके दलाइल बहुत ही सादा और आम फहम है। यानी इन दलाइल में चाहे वो तौहीद के बारे में हों या आखिरत के बारे में हों या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के एतबार से हों, तो वो ऐसे दलाइल हैं जो हर इंसान के मुशाहिदे और उसकी तजर्बे में आते रहते हैं। यानी उसमें इसको समझने के लिए किसी किस्म की कोई यानी मुश्किल या कोई दुश्वारी जो है वो पेश नहीं आती। और फिर ये चूँकि बिल्कुल फसीह अरबी ज़बान में पेश किए गए हैं तो इसको समझने के लिए ऊँटों को चराने वाले अराबी भी उसी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जिस तरह एक बहुत बड़े फसीह और बलीग अफराद जो हैं वो इसको समझते हैं। तो इसी वजह से जब इसमें ये आयत नाजिल हुई कि फ़स्ता बिमा तुअमर, ये सूरह हिज्र में ये आयत है कि इसमें ये अल्फाज जब नाजिल हुए कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप एलानिया जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसका ऐलान कर दें। तो एक अराबी सजदे में गिर पड़ा और उसने कहा कि मैं इसकी फसाहत को जो है वो सजदा करता हूँ। और फिर जब सूरह कौसर की 3 मुख्तसर आयात जो हैं नाजिल हुई तो फिर इसका ये भी ऐसी खूबसूरत सूरत थी कि इन 3 आयात का मुकाबला भी जो है कोई फसीह व बलीग शायर जो या अदीब जो है वो इसका नहीं कर सकता। फिर इसमें देखें कि जितने भी सारे जो निज़ाम कुरान के अलावा जो पेश किए गए हैं उसमें वो सारे के सारे वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़त्म होते गए, जबकि कुरान की हिकमत अमली ये है कि इसके तमाम तर अहकाम इसके नज़रिए के ऐन मुताबिक हैं और काबिल अमल भी हैं। चाहे वो इनफरादी हैसियत से एक बंदे को इसका हुक्म हो या इज्तिमाई मामलात से मुतल्लिक़ हों, इबादात से मुतल्लिक़ हों, माशरती अहकाम हों, सियासी अहकाम हों या इंसान की मुल्की या ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़ हों,
تو وہ سب کے سب قابل عمل ہیں، اور وہ قابل عمل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری طرح سے عمل میں لا کر پیش بھی کیا۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ 1917 میں روس میں اشتراکی حکومت قائم ہوئی، اور پھر صرف وہ کچھ ہی ایک پون صدی بھی نہیں گزری تھی اور وہ اپنے طور پر دم توڑ گئی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نظام، جتنے بھی ازم جو ہیں بنتے ہیں، وہ کچھ عرصہ تو چلتے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کچھ عرصہ چلتی ہیں، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی اس کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت ہے، سبحان اللہ، کہ جو یہ نظام دیتا ہے یہ قیامت تک قابل عمل ہوگا اگر انسان اس کے پر غور و فکر کرے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ پھر چھٹا اس کا امتیاز جو ہے اس کی جامعیت اور ہمہ گیری ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے، یعنی یہ ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جو ہر زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر چیز کے بارے میں اس میں جو ہے انسان کو پوری رہنمائی ملتی ہے، اور کسی دوسری الہامی کتاب میں جو ہے ایسی بات جو ہے نہیں پائی جاتی، نہ ہی کسی دوسرے مذہب میں۔ اور پھر یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا شروع ہوگی اور جو انسان کی حقیقی اور ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی مکمل معرفت جو ہے اس سے ملتی ہے۔ اور قرآن کا 7واں امتیاز یہ ہے کہ اس کے احکام عام حالات میں ایک عام بندے کی طاقت رکھنے والا جو انسان ہے اس کی استعداد کے لحاظ سے کیے گئے ہیں، یعنی دین جو اس میں پیش کرتا ہے، اسلام جو نظام اور جو احکام دیتا ہے وہ ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے، اور اس میں عذر کی گنجائش جو ہے رکھی گئی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا حکم بار بار آیا ہے اور یہ فرض درجے میں ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا احساس رکھا ہے، اور بیماری کی شکل میں اور عذر کی صورت میں جو ہے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اگر نماز انسان کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے، اس کی اتنی ہمت باقی نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اشاروں کے ساتھ پڑھنے کی بھی جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح روزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار کے لیے گنجائش ملتی ہے، مسافر کے لیے گنجائش ملتی ہے۔ تو یہ سارے یعنی کوئی ایسا قرآن کریم کا جو ہے کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہو، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں کہ اس کا 8واں اور اہم امتیاز یہ ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے، اور یہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ بتاتا ہے وہ بار بار یعنی ہر چیز میں ہٹتے ہوئے اس راستے کی طرف لے کر آتا ہے کہ جس سے انسان کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ اور قرآن کی کوئی صفحہ، کوئی صورت اور کوئی بھی آیت نکال کر دیکھ لیں تو یہ دیکھیں کہ چاہے یہ احکام سے متعلق ہوں یا سابقہ اقوام کے قصے جو ہیں بیان کیے گئے ہوں، تو ان سب میں ہدایت کا پہلو جو ہے وہ نکل کے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا 9واں امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں بیکار قسم کی بحثیں جو ہیں وہ نہیں کی گئی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تو ذکر کیا مگر ان کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع تو کیا، لیکن اس درخت کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کا کوئی ہماری ہدایت سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاندوں یا اس کی گھٹتی بڑھتی جو شکل ہوتی ہے اس کے متعلق سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس چاند کی جو ہے وہ شکلیں بتائی جائیں، اس کا رخ اس طرف موڑ دیا کہ جو انسان کے ہدایت کی ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی تھی، اور بتایا کہ اس کا یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں جو ہیں وہ صرف انسان کو مہینوں اور دنوں کی جو ہے وہ تعداد جو ہے بتانے کے لیے ہیں۔ تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بھی جو ہے کسی قسم کی گریز سے جو ہے وہ منع کیا۔ تو اس وجہ سے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو بیکار بحثیں ہیں اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو جس چیز میں اس کو ہدایت ملتی ہے اسی حساب سے اسے ہدایت جو ہے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی بحثیں صرف انسان کا وقت ضائع کرتی ہیں یا تفرقے بازی کی جو ہیں وہ بنیاد ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ قرآن کا 10واں اور اہم امتیاز یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نبی یا کسی رسول کی سیرت کو داغدار نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری الہامی کتابیں چونکہ انسانوں نے اس میں تبدیلی کر دی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے لیے بہت ہی غلط اور بازاری قسم
قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی اور بہت ہی ناشائستہ الفاظ میں جو ہیں رسولوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس کا جو 11واں امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان جو ہے وہ انتہائی شائستہ ہے اور مہذبانہ انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ زلیخا کو قصہ یوسف جو ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، تو زلیخا کو واقعتاً اسی طرح سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وابستگی تھی، لیکن اس میں قرآن نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس سے جو ہے بازاری یا سوکیانہ پن جو ہے اس میں یا فحاشی کی بو جو ہے آتی ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے نام لے کر جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، سوائے ابو لہب کے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور بہت زیادہ آپ کی مخالفت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام لے کر جو ہے اس کی وعید کی گئی۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ قرآن کے امتیازات اور عجائب اس قدر ہیں کہ کوئی انسان ان کا احاطہ کرنا جو ہے انسان کی بس سے باہر ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم اس پہ غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے تو نئے پہلو جو ہیں سامنے آنے لگتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر اس کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔